آج پوری قوم کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو۔ اور جو میرے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ میٹھی عید، میٹھی باتیں، محبت کی باتیں۔ ناظرین، ایک اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو نوبل امن پرائز دینے کی بات ہوئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور عمران خان کو آج تیسری عید ہو گئی ہے جیل میں، اور انہیں عید کی نماز کیوں نہیں پڑھنے دی گئی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، ایک بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کو رواں سال کے لیے امن نوبل پرائز دینے کی خبروں کا ایک ڈراپ سین ہوا ہے۔ یہ کافی عرصے دنوں سے خبریں چل رہی تھیں۔ اور ناروے کا دارالحکومت ہے اوسلو، میں بھی وہاں گیا ہوں، تو وہاں کی ایک تنظیم نے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے لیے ایک نامزدگی کرنے کا فیصلہ کیا، اس پر بات ہوئی اور اس پر رسائی کی کوشش کی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ 29 مارچ کو عمران خان کی کریڈنشل وہاں جمع کرائے گئے، ان کی ساری شخصیت کا اور ان کے ساتھ جو واقعات ابھی ہوئے ہیں اور انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اس حوالے سے، جو ان کا سیاسی کیریئر ہے اور ان کی جو شوکت خانم کے لیے خدمات ہیں یا کرکٹ کے لیے خدمات ہیں، اس تناظر میں لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ اس کی تاریخ جو تھی وہ گزر چکی تھی جمع کرانے کی۔ اور یہ ایک ہے کہ یہ جنہوں نے یہ کام کرنا تھا، انہوں نے پہلے سے پلاننگ نہیں کی، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ان کی نامزدگی میں، اور یہ فروری میں جمع ہونی تھی، اور اب اس کی تاریخ جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، 29 مارچ کو دی گئی ہے۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک اس کے لیے ان کا اپیئر ہونا۔ ملالہ یوسفزئی کو پہلے مل چکا ہے، پاکستانی بچی ہے، اس نے تعلیم کے لیے آواز اٹھائی، اسے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا سوات میں، اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بڑا اس میں کردار تھا کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا، پھر وہ بیرون ملک کی ہو گئیں۔ ان کی بعض باتوں سے مجھے بھی اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کچھ بیان بازی کرتی ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی، لیکن باہر بیٹھے ہوئے چلے بیان بازی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین، آج عمران خان کی اڈیالہ جیل میں تیسری عید تھی، اور انہیں عید الفطر کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی، اور یہ بنایا گیا جیل حکام کی طرف سے کہ جی سیکورٹی کا انسان ہے۔ بھئی جیل کے اندر سیکورٹی پرووائڈ کرنا آپ کا فرض ہے نا۔ وہ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جب وہاں عدالت لگتی ہے تو وہاں سیکورٹی نہیں فراہم کی جاتی، وہاں پڑھا دیتے۔ اس میں کیا ہے، اس کو ایشو بنانے کی ہر بات کو ان کو پتہ نہیں۔ ان کے کپڑے بھی کل پہنچ گئے تھے نئے، جوتے بھی پشاوری پہنچ گئی تھی۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے کہ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، سب نے عید پڑھی ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکے۔ فلسطین کی آزادی مسلم ممالک کی قیادت سب ڈاماڈول ہے، اور کشمیر پہ جو مظالم اور غزہ میں جو مظالم، عید کے دن بھی اسرائیل نے فائرنگ نہیں روکی، اور ہم بس مذمت مذمت مذمت، دنیا بھر سے مذمت ہو رہی ہے۔ تو بڑا دکھ ہوا ان کی، اور ہر مسجد میں، ہر عیدگاہ جہاں پہ عید کی نماز پڑھی گئی، غزہ کے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی گئیں، اور حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں بھی دعا کی گئی، مدینہ شریف میں بھی دعا کی گئی۔ تو یہ ایک ہے، یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کاش ہماری زندگیوں میں یہ ہوگا نہیں ہوگا، آنے والی نسلوں کے دور میں فلسطین آزاد ہوگا، مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ تو ایک کوئی
اس کی پیش گوئی ابھی نہیں کی جا سکتی، حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں، چند ایک باتیں تھیں، تو میں نے کہا ناظرین کو عید کے دوست تک میں یہ پہنچاؤں، تو انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔